السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے منت طوائف۔ امید کرتی ہوں یہ بھی ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ تھینک یو۔ اسے زیوروں سے سجایا گیا، پیروں میں گھنگرو باندھے، گلے میں گلو بند پہنے، لمبے لمبے جھمکے پہنے، ماتھے پہ ماتھا پٹی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اسے ملکہ طوائف بنایا گیا تھا۔ منت کا منہ میٹھا کرواؤ اور بادام کا جوس بھی لاؤ۔ رانیہ بیگم نے کہا، آج تمہارا پہلا مجرا ہے، لو مٹھائی کھاؤ اور یہ جوس پی لو۔ رانیہ بیگم نے منت کو مٹھائی کھلاتے ہوئے اور جوس پکڑاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، مایوسی نہیں ہوگی آپ کو۔ منت نے کہا، عمر کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو۔ نادیہ نے کہا، کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ عمر نے روکھے انداز میں پوچھا، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے بھلا؟ عمر، ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے اور پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں ڈھونڈ رہی تھی آپ کو؟ نادیہ نے چونکتے ہوئے کہا، نادیہ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، میں اس شادی سے راضی نہیں ہوں۔ یہ شادی میں صرف دادا ابو کے مجبور کرنے پر کر رہا ہوں، لہٰذا کم سے کم شادی سے پہلے تو مجھ سے دور رہا کرو، شادی کے بعد پتہ نہیں کیسے برداشت کرنا ہے تمہیں۔ عمر اکھڑے لہجے میں کہتا جانے لگا۔ نادیہ نے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انسلٹ کر رہے ہیں آپ میری؟ نادیہ نے کہا، فل ہوتی ہے تو جا کر انکار کر دو، مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ عمر کہتے ساتھ ہاتھ چھڑواتا چلا گیا۔ نادیہ کھڑی عمر کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ منت بیگم، بڑے ہی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ رانی بیگم کے دیوانے تھے۔ ملکہ طوائف کے بدل جانے کے جیسی ہی خبر ملی، آج ہی آپ سے ملنے، آپ کا رقص دیکھنے آ رہے ہیں۔ رانیہ بیگم نے پھر تلقین کی، رانیہ بیگم آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے؟ منت بیگم نے پوچھا۔ یقین ہے تو ملکہ طوائف بنایا ہے، یہ پہلا رقص ہے اس لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ رانیہ بیگم نے بتایا، مجرے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ رانیہ بیگم کہتی چلے گئی۔ رقص شروع ہوا، نوٹوں کی برسات ہوئی۔ لوگوں کو منت بیگم کا رقص اتنا پسند آیا کہ رانی بیگم تو کسی کو یاد ہی نہ تھی، اور کھوٹوں پر تو یہی ہوتا ہے، پرانی طوائف کو یاد بھی کون رکھتا ہے۔ رقص ختم ہوا، مہمان تھے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اف، آج تو بہت تھکن ہو گئی، منت بیگم نے لیٹتے ہوئے کہا۔ اب اس تھکن کی عادت ڈال لے منت بیگم، کیوں نہ کہ رقص تو روز ہوگا۔ رانیہ بیگم نے کہا، ویسے آپ بہت خوش قسمت ہیں منت بیگم، آپ کو تو ایک دن میں اتنی کمائی ہو گئی، اتنی تو رانی بیگم کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ رانیہ بیگم نے بتایا، بار بار ہمارے سامنے رانی بیگم نہ کریں، ہمیں اپنا موازنہ کسی کے ساتھ پسند نہیں۔ منت بیگم نے طیش لہجے میں کہا، جی منت بیگم۔ رانیہ بیگم نے عزت سے کہا اور چلی گئی۔ نوری نے منت کے پیر دھونے شروع کر دیے۔ اوہو منت بی بی، آپ کے تو پیروں سے خون آ رہا ہے، نوری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انگاروں پہ چلوں گی تو خون ہی نکلے گا نا، منت نے کہا۔ مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہیں، منت نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ جا سکتی ہیں، منت بیگم نے حکم دیا۔ جی منت بیگم کہتے نوری چلی گئی اور منت خوابوں کی دنیا میں چلی گئی۔ تو کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے؟ جب سے آیا ہے کچھ پریشان لگ رہا ہے، بلال نے پوچھا۔ کوئی پریشانی ہے تو بتا دے۔ بس یار کیا بتاؤں، وہی دادا جان کی ضد، میری زندگی ہے یا کوئی مذاق تھوڑی ہے جو میں ان کی پسند سے شادی کر لوں۔ عمر اکتا کر بولا، بس نہیں پسند نادیہ تو نہیں پسند، تایا کی بیٹی ہے تو اسی سے ہوگی میری شادی، مذاق ہے میری شادی کیا؟ عمر بلند آواز میں بولا، چل تجھے ایک ایسی جگہ لے کر جاتا ہوں جہاں جا کر اپنے سارے دکھ بھول جائے گا۔ بلال نے کہا، کیوں بھائی، ایسی کون سی جگہ ہے؟ عمر نے پوچھا۔ چل نا، پتہ چل جائے گا تمہیں، اب کی بار عاطف بولا۔ تینوں دوست عمر سمیت کوٹھے پر پہنچ گئے۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم لوگ یار، تمہیں پتہ ہے میں ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، عمر کہنے لگا۔ میں واپس جا رہا ہوں، عمر کہتا اٹھ کر جانے لگا، جب منت بیگم نے آگے سے ان کا راستہ روک لیا۔ مجبوراً عمر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رقص شروع ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کی نظریں منت پر جا کر ٹھہری ہوئی تھی۔ منت رقص کرنے میں مصروف تھی۔ رقص ختم ہوتے ہی منت عمر کے پاس گئی۔ لگتا ہے آپ کو یہاں زبردستی لایا گیا ہے؟ منت نے پوچھا۔ ہاں جی، وہ میرے دوست زبردستی لے آئے تھے، عمر نے کہا، مگر نظریں ویسے ہی منت کے چہرے پر ٹھہری تھی۔ لیکن اب آپ کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ آپ کو زبردستی لایا گیا ہے؟ منت نے پوچھا۔ جی، آپ ہیں ہی اتنی خوبصورت، اب تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا، عمر نے منت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ منت نے کہکا لگایا، یہاں جو بھی آتا ہے ان کا واپس جانے کا کب جی چاہتا ہے، منت نے کہا۔ عمر نے جیب سے کورے کورے نوٹ نکالے اور
मन्नत को देते हुए कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और का जिक्र मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन्नत ने फिर कहकर लगाया, अब ये ना कह दीजिएगा कि आप हमें दिल दे बैठे हैं। हम जैसी औरतें सिर्फ दिल लगीले के लिए होती हैं, दिल लगाने के लिए नहीं। अब की बार मन्नत की आवाज़ में एक दर्द था। उमर ने मन्नत को घूरते हुए कहा, हाँ ऐसा ही है, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ। मन्नत ने उमर की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, तो क्या आप मुझे अपना नाम देंगे? मुझे एक तवाइफ को आप अपनी इज्जत बनाएंगे? नहीं ना। क्यों ना, कि हम जैसी औरतें सिर्फ आप जैसे मर्दों का दिल बहलाने का एक जरिया हैं। आपके घर की चार दीवारी की जीनत नहीं बन सकती हम। मन्नत ने बताया, अब हम आराम करना चाहते हैं, आप जाइए, मुजरा कब का ख़त्म हो चुका है। मन्नत जाने लगी। उमर ने मन्नत का हाथ पकड़कर अपने करीब किया। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाने मन, लेकिन मैं अपनी इज्जत बनाऊंगा, अपना नाम दूंगा, इस कोठे से बहुत दूर लेकर जाऊंगा। पैसा के तुम फिक्र मत करना, बहुत पैसा है मेरे पास। उमर ने कहते हुए अपनी जेब से हजार के काफ़ी नोट निकालकर नीचे फेंकते हुए कहा, और मन्नत डरी हुई सहमी हुई उमर को देख रही थी। देख लेते हैं, मन्नत ने खुद को संभालते हुए कहा, देख लेना तुम, ज़्यादा टाइम तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। उमर कहता चला गया, जबकि मन्नत के जहन में उमर के कहे हुए अल्फाज दोहराए जाने लगे। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जाने मन, लेकिन मैं तुमसे निकाह करूँगा, तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊँगा, अपना नाम दूँगा, इस कोठे से बहुत दूर ले जाऊँगा आपको। मन्नत सोचकर मुस्कुराने लगी। मन्नत बेगम आराम कर रही थी कि अचानक किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अरे रानिया बेगम, आइए आइए, मन्नत बेगम ने उठते हुए कहा। रानिया बेगम मन्नत के पास आकर बैठ गई। देखें मन्नत बेगम, आप हमारी बेटियों की तरह हैं, हम आपको गलत मशवरा कतई नहीं देंगे। हमने बाकी तवाइफों से सुना है कि उमर साहब पहली बार कोठे पर आए थे और आपको पसंद कर गए हैं। रानिया बेगम ने अपना मुद्दा पेश करते हुए कहा, अरे रानिया बेगम, हम तवाइफ हैं, हमें तो सब ही पसंद करके जाते हैं। मन्नत बेगम ने बात गोल मोल करते हुए कहा। मन्नत बेगम देखें, आप हमारा मतलब अच्छी तरह समझती हैं। रानिया बेगम ने संजीदा होते हुए कहा, जी रानिया बेगम, ये सच है कि उमर साहब हमें अपना दिल दे बैठे हैं और हमसे निकाह का दावा कर गए हैं। मन्नत बेगम ने बताया, देखिए मन्नत बेगम, हम तवाइफ जो होती हैं, हमसे कोई भी शादी नहीं करता, हम सिर्फ मर्दों का दिल लुभाने का जरिया होती हैं। हमें कोई अपनी इज्जत नहीं बनाना चाहता, हमें अपना नाम नहीं देना चाहता। यहाँ कोठे पे जो एक बार तवाइफ बनकर आ जाए, फिर तो मौत भी इसे इस जगह से जुदा नहीं कर सकती। मरने के बाद भी इसका जिक्र एक तवाइफ की हैसियत से ही होता है, और आप तो फिर मलका तवाइफ हैं। अगर आप एक बार यहाँ से चले गए तो आपकी जगह कोई और ले लेगा और फिर आपकी वापसी यहाँ नामुमकिन होगी। लिहाजा सोच समझकर फैसला कीजिएगा। हमारा मशवरा ये है कि आप उमर साहब की बातों में ना आएँ, रानिया बेगम ने समझाते हुए कहा। पहली बात रानिया बेगम, मोहब्बत हमने नहीं, उन्होंने की है हमसे, और दूसरी बात, हम कौन सा इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर वो सच्चे हैं तो आएंगे निकाह करने, अपना नाम देने। अगर वो हमसे निकाह करने आते हैं तो हम इनकार नहीं करेंगे, क्यों ना कि ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। कौन सी औरत है जो ना चाहेगी कि वो शादी करे, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। लिहाजा हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, मन्नत बेगम ने बताया। तवाइफ नहीं है वो, उमर चिल्लाया। तो फिर क्या है, बिलाल ने पूछा। हाँ, वो तवाइफ नहीं बल्कि मलका तवाइफ है, आतिफ ने कहा। शट अप, अब वो तवाइफ नहीं रहेगी। मैंने इसे प्रपोज़ किया है और जितनी जल्दी हो सका इससे शादी करके इस कोठे से कहीं बहुत दूर ले जाऊंगा उसे, उमर ने बताया। बिलाल का कहका निकला कि जूस मुंह से बाहर निकल गया। आतिफ भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, मैंने कोई जोक सुनाया क्या, उमर ने दोनों को हंसते हुए देखकर पूछा। अच्छा, तो तुझे ये जोक नहीं लग रहा, आतिफ ने कहा। वैसे मस्त जोक मारा है, बिलाल ने हंसते हुए कहा। और तुम लोग पागल वागल तो नहीं होगे, मैं इसे इश्क कर बैठा हूँ और मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कि वहाँ से इस कोठे पर रहे एक तवाइफ बनकर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मन्नत से शादी करूँगा, इसे एक शानदार, एक खुशहाल ज़िंदगी दूंगा, उमर ने बताया। पागल हम नहीं तो हो गया है, ऐसे तवाइफों से कौन शादी करता है, और तू कैसे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर सकता है। अपने दादा को जानता है ना, कैसे इन्हें बताएगा, मनाएगा, बिलाल ने कहा। मना लूँगा, और अगर ना माने तो इनकी रजामंदी इतनी ज़रूरी भी नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा दिल है, मेरा फ़ैसला है।
عمر نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یار یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ بلال نے عاطف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری طرف سے جو چاہے کرے، ہمیں کیا؟ عاطف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بلال بھی خاموش ہو گیا۔ عمر آپ کہاں رہتے ہیں سارا دن؟ میں آپ کو کتنا مس کرتی ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی میں آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ نادیہ نے پھر عمر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سوالوں کے دائرے میں گھیر لیا۔ تم میری بیوی نہیں ہو جو میرا انتظار کرتی ہو یا مجھے مس کرتی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گا اور جاؤں گا، جب جی چاہے نہ آؤ، اس لیے یہ فضول کے سوال جواب مجھ سے مت کیا کرو۔ غصے سے کہتا ہوا عمر چلا گیا۔ لان میں دادا بیٹھے تھے۔ ارے عمر کہاں اتنے تیز تیز قدم اٹھاتے جا رہے ہو؟ آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ دادا جان کے کہنے پر عمر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا ابا جان عمر بھی آ گیا، آپ ان سے بھی اس کی رائے لے لیں۔ منزہ نے کہا۔ کس بارے میں؟ عمر چونک کے بتاتے ہیں، ریلیکس ہو کر بیٹھو تو صحیح، ولید نے کہا۔ عمر بیٹا جی دادا جان کسی بارے میں بات کرنی ہے؟ عمر نے پوچھا۔ بیٹا تم جانتے ہو تمہارے ماں باپ تمہیں میرے پاس امانت چھوڑ گئے تھے، ان کے جانے کے بعد میں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا ہے، دادا جان بتانے لگے۔ دادا جان اتنا ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ عمر نے پھر ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹا تمہارا اور نادیہ کی انگیجمنٹ کا اتنا وقت ہو گیا ہے، اب ولید اور منزہ چاہتے ہیں کہ نادیہ کی شادی کر دی جائے، اور گھر کی ہی تو بات ہے، اس لیے اسی مہینے کے آخری ہفتے میں شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن دادا جان عمر کچھ کہنے لگا۔ دادا جان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے بیٹا تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی نہ کہ اتنی جلدی، بیٹا گھر کی ہی تو بات ہے، تم دونوں اپنے بچے ہو اور ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، لہٰذا تمہاری شادی اسی مہینے کی 25 ڈیٹ کو ہوگی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح عمر پر اپنا فیصلہ بھی مسلط کر دیا۔ عمر غصے سے پھر گاڑی کی چابی لیتا ہوا باہر چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ مبارک ہو ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، نادیہ نے عمر کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عمر چلا گیا۔ عمر کافی پریشان تھا، اکیلا بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا۔ ارے منت بیگم آپ تیار نہیں ہوئی؟ مجرے کا وقت ہو گیا ہے، رانیہ بیگم نے کہا۔ رانیہ بیگم آج ہم مجرا نہیں کریں گے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، منت بیگم نے کہا۔ رانیہ بیگم نے مہمانوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ منت بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے بعد منت کے پاس آئیں۔ دیکھیں منت بیگم، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے آج مجرے سے انکار کیوں کیا ہے، آج تو ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، لیکن کب تک ایسا چلے گا؟ ہم جانتے ہیں آپ عمر کی راہ بیٹھی دیکھ رہی تھی، رانیہ بیگم نے کہا۔ آپ نے صحیح کہا رانیہ بیگم، ہم تو اس ذلت اور رسوائی کی زندگی کو اپنا نصیب سمجھ کر ایکسیپٹ کر چکے تھے، مگر جب سے عمر نے پرپوز کیا ہے ہمارے دل میں ایک امید جگمگانے لگی ہے، ہمیں یہ لگنے لگا ہے کہ ہم ابھی بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، ویسی ہی زندگی جیسی زندگی گزارنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ آج ہمارا جی نہیں کرتا کہ ہم مجرا کریں، لوگوں کے سامنے نمائش بن کر جائیں۔ منت بیگم کی آواز میں، منت بیگم کے لہجے میں ایک امید تھی کہ عمر آئے گا۔ عمر بہت پریشان تھا، شادی کی تیاریاں عروج پہ تھی، نادیہ بہت خوش تھی، پر عمر کا وہی سڑا ہوا رویہ تھا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، نادیہ نے دل ہی میں سوچا اور چل کرنے لگ گئی۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں وہ تو مڑ کے بھی نہیں آئے، رانیہ بیگم نے منت سے کہا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، منت بیگم نے کہا۔ میں بھی نہیں کرنا چاہتی منت بیگم، میں تو آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آج ہمارے بہت ہی خاص اور پرانے مہمان آ رہے ہیں، آپ تیار ہو کر آ جائے، رانیہ بیگم کہتی چلی گئی، جبکہ منت اپنی قسمت کو رونے لگ گئی۔ پہلے امید لاتے ہیں، پھر اس امید کو کچل کر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، یہ مرد کسی کے نہیں ہوتے۔ منت کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا آنسو؟ منت نے اپنا آنسو پونچھتے ہوئے خود سے کہا۔ میں عمر کے لیے رو رہی ہوں، کیا مجھے عمر سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں منت، محبت تو ہر وہ شخص ہم سے کرتے ہیں جو یہاں آتے ہیں، مگر عمر وہ واحد مرد ہے جنہوں نے محبت کے دعوے کے ساتھ ہم عزت بھی دی۔ ایک طوائف کو محبت کی نہیں بلکہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔